کیا حکومتوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو شراب کے صحت پر نقصانات یا مضر اثرات پڑنے کے یا اس کے طبی نقصانات کا معلوم نہیں ہے؟ جو سماج معاشی و سماجی طور پر بدحال ہوگا اسے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہار میں شراب بندی لاگو ہے۔ پرشانت کشور جی نے کہا کہ وہ شراب بندی ختم کر دیں گے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ویوز آن نیوز زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ ہر 5 سال میں ریاستی یا مرکزی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت اگر واضح اکثریت نہیں آتی تو بیچ میں ہی گر جایا کرتی تھی، لیکن کچھ سالوں سے واضح اکثریت مل رہی ہے اور حکومتیں 5 سال اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہیں، اور ہر بار کچھ نئی فلاحی اسکیموں کا اعلان بھی کرتی ہیں۔ کچھ پرانی اسکیموں کو نیا نام دیا جاتا ہے۔ ہر پارٹی جبکہ ان میں نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ان کے دور حکومت میں کچھ نئی اسکیمیں جاری ہوں۔ معاشی ناہمواری کے اور مشکلات کے باوجود وہ فری بیز کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے بینکوں سے لاکھوں کروڑوں روپے قرض بھی لیتے ہیں۔ یہ کسی ایک خاص پارٹی کا انداز نہیں، بلکہ ہندوستان میں تو ہر پارٹی کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جب بھی وہ اقتدار میں آتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں۔ کچھ سال سے اس طرح کی اسکیموں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بات یہ بھی ہے کہ عوام کو جب تک فلاحی اسکیموں کے ذریعے مدد نہیں کی جاتی وہ مطمئن بھی نہیں رہتے ہیں۔ برسر اقتدار کو یہ خدشہ بھی لگا رہتا ہے کہ اگر وہ فری بیز یعنی مفت کی اسکیمیں اگر نہ دیں، اس پر عمل نہ کریں تو اس کا دوبارہ حکومت میں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ عوام اس بات سے خوش رہتی ہے کہ حکومت ان کے اکاؤنٹ میں چند روپے ڈپازٹ کر رہی ہے، راشن مفت مل رہا ہے، کچھ میڈیکل کی چیزیں جو ہے مفت مل رہی ہیں، خواتین کے لیے بس فری ہے یا دیگر سہولیات ہیں، مختلف قسم کی فری اسکیمیں ہوتی ہیں جو راست عوام کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ ان حکومتوں کا یہ ایک پہلو ہے، یعنی فری بیز دینے کا، جو دیکھنے میں بہت اچھا تو لگتا ہے، لیکن انہی حکومتوں کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو انتہائی نامعقول نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ عوام کو شراب نوشی کی عادت ڈالتے ہیں۔ وہ اس کام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر شراب کو عام کرتے ہیں۔ اس کے لیے پورا نظام بنایا ہوا ہے اور پورا نظام اس کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہی حکومتوں کا اصل کام باقی رہ گیا ہے۔ کام تو صرف یہی ہے، باقی وہ اس کے طفیل میں دوسرے کام چل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا حکومتوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو شراب کے صحت پر نقصانات یا مضر اثرات پڑنے کے یا اس کے طبی نقصانات کا معلوم نہیں ہے؟ اس کے مادی اور اخلاقی نقصانات معلوم نہیں ہیں؟ یہ چیزیں چھوڑیے، شراب کے رسیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے بہت سارے طبی نقصانات ہیں، صحت خراب ہوگی، اس سے صحت برباد ہوگی اور پیسے بھی ختم ہوں گے اور وہ مالی طور پر کنگال ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کو معلوم نہیں ہیں، معلوم ہے، لیکن پھر بھی حکومت ہو یا عوام شراب نوشی کو فروغ دیتی رہتی ہے اور عوام دھڑلے سے اس کو استعمال بھی کرتی ہے۔ حکومتوں کو یہ معلوم رہنے کے باوجود کہ اس کے استعمال سے طبی نقصانات ہیں، اس سے سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے انسان کی اخلاقیات تباہ و برباد ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اس کو پروموٹ کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ ایک طرف فلاحی اسکیمیں، اس پر خرچ، تو دوسری طرف شراب نوشی کا فروغ، شراب کا فروغ۔ کیا یہ متضاد رویہ نہیں ہے؟ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یقیناً یہ متضاد رویہ ہی ہے، یہ کانٹرڈکشن ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر حکومتیں کیوں ایسا کرتی ہیں؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ اس کے کچھ وجوہات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اگر شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ حکومت کو سوال کرنے کے حص سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ ریاکشن، وہ شعور ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی حکومت کو سوال نہیں کرتا۔ اور حکومت، یہ کوئی سی بھی حکومت رہنے دیجئے، کسی بھی پارٹی کی رہنے دیجئے،
وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے کاموں پر سوال اٹھے، اسی لیے حکومت شراب کو فروغ دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عوام اس لعنت کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی صحت خراب ہوتی ہے، وہ معاشی طور پر بدحال ہو جاتے ہیں، خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، خواتین خاص طور پر اس ظلم کا شکار ہوتی ہیں، تو ان ساری حالتوں میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، پھر وہ حکومت ہی ان کا سہارا بن جاتی ہے۔ عوام کو حکومت کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ عوام کو حکومت کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب وہ معاشی طور پر بدحال ہوں، سماجی طور پر پریشان ہوں۔ لازمی بات ہے کہ اگر عوام معاشی طور پر خوشحال ہوں گے، سماجی طور پر اچھے ہوں گے تو حکومت کو کارکردگی پر سوال کریں گے، لہٰذا حکومت نہیں چاہے گی کہ وہ اچھے رہیں، باشعور رہیں۔ جو سماج معاشی طور پر، سماجی طور پر باشعور ہوگا اسے حکومت سے زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو سماج معاشی اور سماجی طور پر بدحال ہوگا اسے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت عوام کو ہمیشہ اپنے گرد گھمانا چاہتی ہے۔ ہر پارٹی عوام کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی، بلکہ عوام اس کے پاس آئیں، اس سے پوچھیں، گڑ گڑائیں، تب وہ اس کے مسائل حل کرتی ہے۔ تو اس بدحالی میں، ان کی معاشی بدحالی میں، ان کی پریشانی میں، ان کی غربت میں وہ حکومت کے پاس آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت عوام کو ہمیشہ بدحالی میں، غربت میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتی ہے۔ انہی طریقے میں سے ایک شراب کو فروغ دینا بھی ہے۔ اب آئیے تیسری بات پر غور کریں۔ وہ شراب کو فروغ دے کر سود اور اس کے قرض ادا کرتی ہے، یعنی جو فری بیز بانٹتی ہے وہ عوام کو شراب نوشی کا عادی بنا کر جو انکم ہوتی ہے اسی سے بانٹتی ہے۔ وہ کہاوت بہت مشہور ہے نا کہ کسی گاؤں میں ایک شخص تھا، ایک ڈاکو تھا جو رات میں چوری کرتا، پھر وہی چوری کا مال ان میں تقسیم کر دیتا۔ یہی آج کی حکومت کر بھی رہی ہے۔ بہار میں شراب بندی لاگو ہے۔ پرشانت کشور جی نے کہا کہ وہ شراب بندی ختم کر دیں گے اور جو اس سے انکم ہوگی، جو شراب بیچنے سے جو پیسہ آئے گا وہ تعلیم پر خرچ کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے کس طرح کا سماج ہم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے چوتھی بات کی طرف۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تجارت ہے یہ لکر جو ہے وہ بہت بڑی تجارت ہے، جہاں بڑا پیسہ کمانے کو ملتا ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا۔ وہاں حضرات سیاستدان کا نہ ہونا یہ تو اچنبھے کی بات ہو جائے گی پھر۔ تو ایسا بزنس یا ایسی تجارت جہاں بہت بڑا پیسہ ہو وہاں پہ سیاستدان لازم رہتے ہیں۔ سیاستدانوں کے لیے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حکومتیں بدل بھی جائیں تو یہ ان کا کاروبار چلتا ہی رہتا ہے۔ اس تجارت میں اپوزیشن اور رولنگ ساتھ مل کر کرتے ہیں، یہ ساتھ مل جاتے ہیں یہاں پہ۔ ویسے ہر کاروبار میں سیاستدان ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر وہ کولابریشن کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی سیاستدان ہیں۔ مائننگ کمپنیاں دیکھ لیجئے، اس میں بھی سیاستدان گھسے ہوئے ہیں۔ شکر کے ملز سیاستدانوں کے ہیں، پیٹرول کے پمپس سیاستدانوں کے ہیں۔ غرض کوئی کاروبار آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں سیاستدان ضرور ہوگا، پولیٹیکل لیڈر ضرور ہوگا۔ اور شراب کا کاروبار تو بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت شراب کو فروغ دیتی رہتی ہے۔ پھر اس سے سیاستدانوں کو دیگر بہت سے بھی فائدے ہوتے ہیں، جیسے الیکشن میں شراب بانٹنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، ووٹروں کو آسانی سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں شراب پر پابندی نہیں لگاتی، اس کے حق میں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی حکومت آ جائے وہ شراب پر پابندی عائد نہیں کرے گی، اگر کہیں ہے بھی تو برائے نام ہی ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار نکالیں گے اس شراب کی فروختگی کے یعنی بیچنے کے، تو آپ جانیں گے اور جان کر بڑی حیرت بھی ہوگی، جہاں شراب بندی ہے وہاں دیگر ریاستوں سے زیادہ شراب نوشی ہوتی ہے اور اس سے اموات بھی ہوتی ہیں۔ حکومتوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ شراب نوشی سے سماج اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو رہا ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شراب نوشی سے لوگوں کی صحت برباد ہو رہی ہے، لوگ معاشی طور پر کنگال ہو رہے ہیں۔ ان ساری باتوں سے انہیں
کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ شراب بندی کے مخالف رہتے ہیں۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کچھ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو پروموٹ کیجیے اور اسے لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔